وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نازعات آیت نمبر 28 سے 33 تک. آج کا موضوع، کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا فرمایا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا. سامعین کرام، سورہ نازعات آیت نمبر 28. رفع سمکہا فسواہا. چھت کو یعنی وہ آسمان کا تذکرہ ہے. رفع سمکہا، اس کی چھت اللہ تعالیٰ نے خوب اونچی اٹھائی. فسواہا، پھر اس کا توازن قائم کیا، یہ اس کو برابر کیا. گزشتہ سبق میں بھی یہی اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں اسی کی تذکرے تھے. آج بھی وہی سبق ہے سامعین کرام. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہیں. لیکن یہ بات میں نے غلط کی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو ہے ہم میں، لیکن ہم اس کو کام نہیں لاتے. دیکھیں، عقل جو ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، عقل کو ہم نے اگر استعمال نہ کیا تو پھر عقل کی بنا ہی اللہ تعالیٰ روز قیامت ہماری پکڑ کرے گا یا ہمیں عطا کرے گا. عقل کے ذریعے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے وہ اس کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ نظام قائم کیا ہے، یہ آسمان بنایا ہے، یہ زمین کو بچھایا ہے، اس سے پانی نکالا ہے اور اس سے چارہ اور سبزہ نکالا ہے، اور یہ پہاڑ میخوں کی مانند ہم نے اس میں قائم کیے ہیں، اور یہ سارا تمہارے فائدے کے لیے ہم نے کیا ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے. تو یہ سارا مضمون ہے سامنے. یہ سارا آیت نمبر 33 تک میں نے آپ کو اس کا ایک ترجمہ بیان کر دیا. اب یہ کیا ہے؟ اب یہ عقل سے سوچنے کی باتیں ہیں، لیکن ہم صلاحیت تو موجود ہے ہم میں، لیکن ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ظاہر پر ہماری، یعنی وہ دل جو ہے دنیا ظاہر پر آ گیا ہے. دنیا کی جو ظاہری جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس نے ہماری آنکھیں چندیا دی ہیں، لیکن ان چیزوں نے چندیائی نہیں ہے. ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے، ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے. تو اگر آپ دھوکہ کھا لیں تو ظاہر ہے کہ پھر تو دنیا میں اگر آپ کسی دھوکے کا شکار ہو جائیں، یعنی مثال کے طور پہ آپ ایک
بہت بڑا مکان بنا رہے ہیں جس پہ 5 کروڑ روپے خرچ آتا ہے مثال کے طور پہ، اور ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص کو آپ جوان اور توانا سمجھ کے، جو کہ نہ انجینئرنگ جانتا ہے، نہ مکان بنانے کے کو سمجھتا ہے، نہ بنوانے کو سمجھتا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتا، لیکن آپ اس کو باغ دوڑ دے دیتے ہیں اپنے، یعنی دھوکہ کھا لیتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ہوشیار شخص لگ رہا ہے اور یہ تو بڑا قابل لگ رہا ہے، اور وہ ہے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے پھر کیا ہوگا، آپ کے سارے پیسے تقریباً ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے جس شخص کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور دھوکہ کھا لیا ہے، یعنی آپ نے تو ایک دھوکے میں آ گئے۔ اسی طرح یہ ظاہر دنیا ہے، ہمیں دھوکہ یہ لگ گیا ہے کہ یہ بڑے کام کی چیز ہے، دنیائے ظاہر جو ہے ہمیں دھوکہ یہ لگ گیا ہے بڑے کام کی چیز ہے، اور اس میں بڑے مزے ہیں دنیا میں، اور وہ مزے قرآن نے بیان کیے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں وہ چیزیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، زُيِّن یعنی ہمیں اچھی لگتی ہیں، وہ کیا ہے؟ عورتیں ہیں، اور حب الشہوات من النساء والبنین پھر اولاد ہے، وہ اور سونے چاندی کی ڈھیر ہیں، قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ جانور جو ہیں، نہیں یہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور یہ جو ہیں آپ کے گھوڑے نشان زدہ اور چارپائے، اور پھر یہ کھیتیاں، تو یہ ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں، ہم سب ظاہر کے دھوکے میں تقریباً مبتلا ہیں، ہم سب تقریباً ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اب اس دھوکے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن کی جو آیات ہیں اس پر بھی ہم غور نہیں کرتے، نہ اس کو اپنے لیے سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہماری لاٹری ہے، دنیا میں آنا جو ہے وہ ہماری لاٹری نکل آئی ہے۔ ابھی میں صبح وہ ایک مضمون پڑھ رہا تھا BBC پہ، اور وہاں ایک افغان نوجوان جو کرکٹ میں اس نے نام بنا لیا تھا، لیکن جو اس کی ابتدا ہوئی تھی وہ کیا تھا، طالبان اس کے گاؤں میں آ گئے تھے، اور یہ وہ اور ان کے خاندان کے سارے لوگ تقریباً قتل ہو گئے تھے، وہ اکیلا بچا، اور کہیں چھپتے چھپاتے جو ہے وہ چلا گیا انگلینڈ۔ مشکلات کا تذکرہ اس نے کیا ہے، اور وہاں ایک آدمی نے اس کو اپنی گود لے لیا، یعنی نوجوان تھا اس وقت، کوئی بچہ سا تھا، وہ چلا گیا اور وہاں، اور اس کو وہاں پھر وہ مل گیا وہ اس کو رہنے کا اجازت مل گئی، اور جب اس کو پتہ چلا تو اس کے یہ الفاظ ہیں، مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں سمجھا میری لاٹری نکل آئی۔ اور عام طور پہ یعنی کوئی اچھی نوکری کسی اچھے ملک میں، اور کوئی بھی ہو، یعنی ایک ڈاکٹر ہے وہ یہاں لے رہا ہے 50,000 روپے، اور غیر ملک میں کوئی اسپتال ہے اسے آفر کرتا ہے 50 لاکھ روپے کی، آپ مجھے بتائیں کہ وہ خوش ہوگا کہ خفا ہوگا؟ ایک ڈاکٹر جو یہاں 50,000 لے رہا ہے، غیر ملک سے اس نے درخواستیں مختلف بھجوا دی ہیں، ایک جگہ اس کی مطلب درخواست قبول ہو جاتی ہے، تنخواہ اس کی 50 لاکھ روپے، اب وہ خوش ہوگا کہ خفا ہوگا؟ دیکھیں، یہ دنیا کے ہونے پر خوش ہونا، نہ ہونے پر غمگین ہونا، یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ایک آیت ہے قرآن پاک میں کہ یہ لوگ تو دنیا پر خوش ہو گئے،
اور جو بھی دنیا پر دنیا ظاہر پر خوش ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر، اللہ کے قرب پہ، اللہ کی ملاقات اور اس کی جنت کا یہ طالب نہیں ہے، دنیا پر خوش ہے۔ ہم لوگ ظاہری نعمتوں کو، جو ظاہری نعمتیں تو ہم کہہ سکتے ہیں نعمتیں ہی ہیں، لیکن اس پر وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، لیکن افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا حال ہے کہ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ایک کرکٹ کا میچ ہوتا ہے اور اس کو جب یعنی ورلڈ کپ کا کوئی میچ پاکستان ہار دے یا انڈیا کی ٹیم سے یا فلانی، تو ہم کتنے خفا ہوتے ہیں، یا جیتتے جیتتے آپ ہار گئے تو کتنے خفا ہوتے ہیں، یا ہارتے ہارتے آپ جیت گئے تو کھلاڑیوں کی خوشی اور عوام کی خوشی کا کوئی اندازہ ہے؟ اب کرکٹ کیا چیز ہے جس پر آپ اتنے خوش ہو رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ صرف کوئی یعنی رنز کا فرق ہوگا یا وکٹوں کا فرق ہوگا، آپ نے 3 وکٹ سے جیت لیا یا 5 رن سے جیت لیا، اس میں خوشی کا کیا مقام ہے، یا اس میں اتنا انوالو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں کرکٹ کا کوئی میچ ہوتا ہے بین الاقوامی، ہم کتنے اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دنیا میں انوالو ہیں، آپ اپنے گھر میں انوالو ہیں، بیوی کے خوابوں میں شوہر ہوتا ہے، شوہر کے خوابوں میں بیوی ہوتی ہے۔ باقی میں وہ ناجائز اس کا تذکرہ نہیں کر رہا کہ لڑکا لڑکی جو ہیں آپس میں ناجائز طور پہ تعلق رکھتے ہیں، اس کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، لیکن آپ کو اپنے بچے اچھے لگتے ہیں کہ نہیں اچھے لگتے؟ بچوں کو بڑا پیار، بڑی اہمیت، یہ سب ناجائز نہیں ہے، لیکن آپ کی محبتوں کا مرکز دنیا اور ما فیہا بن گئی اگر، تو آپ یقیناً خسارے میں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہاں، اگر اس کے برعکس اللہ کی خوشنودی آپ کی توجہ کا مرکز بن گئی تو یقیناً پھر آپ فائدے میں ہیں۔ اللہ کو راضی کر لینا، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو اگر آپ بچاتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے طالب ہیں، پھر کیا کہنے آپ کے درجات کا اور کامیابیوں کا۔ اولئک هم الفائزون کے الفاظ ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ بہرحال مضمون ہم پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں اپنے بھی کچھ دل کے پھپولے جو ہے آپ کے سامنے پھوڑ رہا ہوں، تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں، لیکن مضمون کو ذرا آپ دیکھیں۔ ان جو چند آیات اللہ تعالیٰ سورہ نازعات کی ہمیں بتا رہا ہے، اس کو ذرا آپ توجہ سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہم آیت نمبر 33 تک جو آیات ہیں، آیت نمبر 27 سے 33 تک، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تمہیں دوبارہ پیدا کرنا، تمہارا اول پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا، یہ اول مرتم، یہ اس کا بھی ایک آیت ہے، لیکن پہلی پیدائش مشکل ہوتی ہے کہ دوسری؟ ظاہر ہے کہ ایک چیز آپ بناتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک چیز بنا رہے ہیں، مٹی سے کوئی چیز بنا رہے ہیں، تو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ بنانا آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ایسا تجربہ یہی ہوتا ہے نا۔ تو پیدائش تو اللہ کا کام ہے، الخالق المصور، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، صفات ہیں، ہمیں تو اس کا احساس بھی نہیں ہے نا، اور نہ ہم سوچنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، یہ بڑی غلط بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ان آیات میں فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہاری پیدائش، آیت نمبر میں 27 کی بات کر رہا ہوں، گزشتہ جو سبق تھا، تمہاری پیدائش جو ہے وہ تو بہت آسان ہے، آسمانوں کی پیدائش، وہاں اتنے بڑی کائنات میں نے اکیلے میں پیدا کر لی اور میرا کوئی شریک نہیں ہے، تو دوبارہ بھی میں تمہیں پیدا کر سکتا ہوں، تو کیوں، آخر کیوں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک میں مبتلا ہے؟
تو اچھا، پھر یہ آج کا جو سبق ہے، رفع سمکہا فسواہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی چھت کو میں نے خوب اونچی اٹھائی ہے. اب دیکھیں میرے اور سورج کے درمیان کتنا کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، پھر اس سے بھی دور دور ستارے ہیں. یہ تو سورج ایک ستارہ ہے، اس طرح لاکھوں ستارے ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن مجھ سے اربوں میل جو ہے دور ہے. آپ کو معلوم ہے نوری سال کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. ارب و نوری سال کا فاصلہ ہے بعض ستاروں میں اور ہم میں، ارب و نوری سال. تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا ہے. اب یہ تو ہم ظاہری عقل سے سوچتے ہیں کہ ایک مکان کو بغیر آپ شہتیروں کے بیم اور پلرز، اس پہ آپ اپنا مکان، اگر ایک 2 مرلے کا مکان بھی بناتے ہیں نا تو اس کے لیے خواہ آپ نے چھت کو قائم رکھنے کے لیے آپ پلرز اٹھاتے ہیں، اس پہ چھت ڈالتے ہیں. پلر کے بغیر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا انسان کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ وہ 10 بائی 10 انچ کی ایک چھت، میں نے بہت چھوٹی کر دی نا چھت، 10 بائی 10 یا 12 بائی 12 کی 1 فٹ کی چھت کوئی بغیر پلر کے آپ اوپر، یعنی اتنا وزن آپ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ چھت کے طور پہ، یا چلیں 10 بائی 10 فٹ کو لے لیں تاکہ اس کا سایہ آ جائے دور سے. 10 بائی 10 فٹ بغیر پلرز کے چھت، کین یو امیجن؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ نہیں، سوچ ہی نہیں سکتے. پلر اور یہ گارڈر اور یہ بیم اور بڑے بڑے آپ نے جو پل بنائے ہیں، کیا ایسا کوئی دریا پہ آپ نے پل دیکھا ہے جس کے کوئی پلرز ہی نہ ہو؟ بڑے بڑے آپ پلر بناتے ہیں. یہ میٹروز جو آپ بناتے ہیں تو اس کی بنیاد تو پلرز ہوتی ہیں، اوپر آپ ذرا چھت بڑی ڈال دیتے ہیں، نیچے تو پلر ہوتا ہے، اس کی بھی کافی موٹائی ہوتی ہے. تو رفع سمکہا، اس کی چھت اوپر بغیر عمد ترونہا. دوسری جگہ ہے کہ بغیر ستونوں کے، جس کو تم دیکھ رہے ہو کہ اس کا کوئی ستون نہیں ہے. اب زمین ہمارے ہوا میں قائم ہے اور ہوا میں اپنا سفر بھی کر رہی ہے، گھوم بھی رہی ہے. سورج جتنی جو بڑا ہے، لاکھوں گنا زمین سے بڑا ہے، بس ہوا میں گھوم رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا، اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا. اب زمین پہ جو دن اور رات کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا. یعنی ویسے میں ایک بات کروں کہ ابھی تو سورج کا رخ جس طرف ہو وہاں دن ہوتا ہے، اور جس طرف نہیں ہے وہ اس پہ رات چھا جاتی ہے. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، یعنی اگر کوئی تدبیر، یہ کائنات بنا کسی، یہ تو اول ہو ہی نہیں سکتا، یا بنا کسی منصوبہ بندی کے ہوتی یہ زمین، تو ایک سورج ایک طرف اور دوسرا سورج دوسری طرف، یعنی دونوں طرف سورج ہوتا تو رات کا تو پھر وجود نہ ہوتا، دونوں طرف گھوم رہی ہوتی. لیکن ایک سورج ادھر ہے، ایک سورج نیچے ہے. یہ تو کائنات میں ہماری زمین گھوم رہی ہے، تو سورج جو ہے اس کا ایک سورج ہے، اس نظام کا ایک سورج ہے، جو ہمارا فلکیات کا وہ ہے نا نظام ہے، وہ ایک سورج. اگر 2 سورج ہوتے تو پھر رات غائب ہو جاتی. یہ سب سوچنے کی باتیں، اس طریقے سے ہم نہیں سوچتے. بس جو یوز ٹو ہو گئے، اس تمام ماحول سے ہم یوز ٹو ہو گئے کہ بس ٹھیک ہے، بس دنیا ہی کو اپنا معبود، مقصود اور محبوب بنا لو، دنیا کے پیچھے دوڑتے رہو. آج جس شرمناک طریقے سے ہم نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ سے پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا ہے، تو یہ تو بڑی شرمناک بات ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. اور
یعنی اس کا کوئی نتیجہ آپ نے نکالنا ہوگا، اور یہاں نتیجہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اس میں آیات ہیں۔ بہرحال یہ زمین اور آسمان کا نظام، اور اس میں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا۔ یعنی اس کے بعد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ساری سورج کے بعد جو ہے زمین بنی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ زمین، ایک اور نشانی اس کی یہ ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا ہے۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور اس کے اندر سے اس کا پانی، منہا ماءہا ومرعاہا، اور اس کا چارہ نکالا۔ اب دیکھیں زمین کے اندر پانی ہے، تو میں تو ایسے خطے میں رہتا ہوں جو میدانی علاقہ ہے، لیکن ہمارا تمام پانی کا انتظام زیر زمین پانی پر ہے، جو بھی ہم خطے میں رہتے ہیں۔ جہاں بھی ہے زمین میں پانی ہے، کھارا ہو یا میٹھا ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پانی ہے زمین میں۔ اور پھر اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ اس کے جو ہمارے لیے نباتات، ماءہا و مرعاہا، نباتات ہمارے لیے بنائے ہیں۔ اب نباتات میں دو حصے ہیں، ایک ہمارے جانوروں کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی خود۔ یہ ساری، اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اس میں تھوڑی سی اگر آپ توجہ کریں نا، اس میں مضمون اصل میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور ہمارا خیال رکھ رہا ہے۔ زمین کو بچھایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے لیے سورج کا ایک نظام بنایا، اس کے لیے پانی کا ایک نظام بنایا، واٹر سرکل، سمندر، اس میں سمندر بنا دیے، وہ گرم ہو کے پانی بخارات کی شکل میں، پھر ہوائیں جو ہیں اس کو لے کے اڑتی ہیں، اور پھر وہ ہم نے والمرسلات کے اس میں پڑھا ہے، تو سورہ مرسلات میں۔ تو لیکن یہ ساری کیا ہے؟ یہ ربوبیت ہے۔ اللہ میرا رب ہے، یعنی رب وہ ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور یہ یعنی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے رب کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر انسان اپنے ایک دائرے میں ہے اور اس میں ہی وہ بس خوش ہے۔ مطلب عورت ہے، لڑکی ہے، عورت ہے، بس وہ ان کا اپنا ایک دائرہ ہے کہ میں لڑکی ہوں، یا تو میں یہ کروں گی وہ کروں گی۔ آج لڑکیوں کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہیں، لیکن میں نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ تک محدود ہیں نہیں۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ تو رب سے ہے۔ آپ کے اندر جو اللہ نے روح پھونکی ہے وہ تو اس کی پھونکی ہوئی روح ہے، آپ اس کو پہچانیں، اس کو جسم جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے اس کے مقصد کو پہچانیں۔ اور انسان کو، یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ انسان کی یہ لاٹری نکل آئی ہے، لاٹری، اب اس کو صحیح استعمال کر لیں، نمبر اپنے لگا لیں، رب کے ساتھ نمبر جوڑ لیں اپنے، اور رب سے مل جائیں۔ اگر آپ نے اگر یہاں دنیا میں موجود ہونے سے فائدہ نہ اٹھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب سے مزید دور چلے جائیں گے، آپ کا ضمیر مر جائے گا، آپ کے دل پہ زنگ چڑھ جائے گا، آپ کے دل پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا۔ پھر یہ ہوگا کہ آپ رب کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے یوم قیامت۔ یہاں اگر آپ نے سجدہ نہ کیا، سر نہ جھکایا، سجدے کا مطلب کیا؟ سر نہ جھکایا اللہ کے سامنے، تو پھر آپ نقصان میں رہیں گے۔ عام طور پہ تو ہم نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، لیکن وہ کیا خواہشات نفس ہیں، کیا دنیا ہے، دنیا داری ہے، اس کے سامنے ہم لوگ کیا کہیں گے، کیا ہوگا، ہمارا عزت ہونی چاہیے، دولت ہونی چاہیے، دولت، عزت، شہرت ہونی چاہیے۔ بعض لوگ اپنی تسبیح یعنی تعریفوں کے بھی وہ ہوتے ہیں نا، تو بہرحال ایسی بات نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جس پر آپ دنیا کے ہونے پر آپ نے فخر کر رہے ہیں۔ اس میں فخر کی کون سی بات ہے؟ بعض اوقات انسان اپنے پاس جو ہے، بہت سے انسان جس کو اللہ تعالیٰ کچھ دے دیتا ہے ظاہری نعمت، تو یہ اس پر اترانا شروع کر دیتا ہے۔
اترانا، یہ قرآن کی آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کو، اترانا شروع کر دیتا ہے۔ اب اترانا ایسا ہوتا ہے کہ پھر یہ فرعون بن جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہیں، یہ مال میرا ہے، یہ اولاد میری ہے، یہ مکان، یہ کارخانے، یہ گاڑیاں، یہ سب کچھ یہ میرا ہے، یہ عہدہ میرا ہے، یہ عہدہ میرا ہے۔ اب ہمارے یہاں جو حکمران ہیں 2019 میں، جو وزیر اعظم صاحب ہیں یا ان کے جو ہم نوا ہیں، وہ کہتے ہیں کسی کا باپ بھی ہمیں یہ حکومت سے نہیں نکال سکتا۔ یعنی اس کو آپ سمجھنا لگتے ہیں، یہ میں نے مثال کے طور پر بات کی، تو یعنی اس پر آپ اترانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، اترانے کی بجائے آپ عاجزی کا رویہ اختیار کریں، رب کی نعمتوں کو، رب کے وجود کا احساس کریں۔ یہ ایک بہت قیمتی بات ہے اور اس صورت میں آ رہی ہے۔ آیت نمبر 40 میں، اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم تو نہیں ڈرتے، عام طور پہ ہم تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتے، ہم تو بے فکر بے شتر و مہار زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ سراسر نقصان کی ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزاروں تو میں ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفع سمکہا فسواہا وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لکم ولأنعامکم۔ ترجمہ سنا دیں۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا۔ یعنی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر اس کا انتظام، اس کے لیے ایک انتظام بنا دیا، فسواہا، برابر کر دیا۔ سورج کو حکم ہے، الگ الگ سیاروں کو الگ الگ سپیڈ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہر کوئی اپنی سپیڈ سے تجاوز نہیں کرتا، ایک لمبا مضمون ہے اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا پیدا بھی کیا اور اس میں ایک نظام قائم کر دیا۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر آسمان میں نے اس کے لیے ایک حکم قائم کر دیا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو ڈھانکا اور اس کا دن نکالا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا۔ وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ رفع سمكها فسواها He raised its masses and proportioned it, وأغطش ليلها وأخرج ضحاها and he dimmed its night and brought out its daylight, والأرض بعد ذلك دحاها and the earth after that he spread, أخرج منها ماءها ومرعاها and from it he produced its water and its pasture, والجبال أرساها and the mountains he anchored, متاعا لكم ولأنعامكم a source of enjoyment for you and for your animals. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔